إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم اس نہایت ہی پسماندہ علاقے میں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح باذوق دین سے لگاؤ رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے منہجی دوست ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج پر بہت ساری تعداد میں علماء کرام موجود ہیں۔ بعض کے خطابات آپ نے سن لیے ہیں، بعض علماء کرام کے خطابات آپ نے سننے ہیں۔ میں درمیان میں صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث الفاظ کے لحاظ سے انتہائی مختصر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت یہ بھی دی ہے کہ میں ایک ہی جملے میں پوری بات سمجھا دیتا ہوں۔ جس بات کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو مہینے چاہیے، ہفتے چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بات ایک جملے میں سمجھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی احادیث کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ تو جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، تین بدبخت آدمی ایسے ہیں، تین بد نصیب انسان ایسے ہیں سب سے زیادہ
جن کے ساتھ اللہ کو نفرت ہے، اللہ کو بغض ہے، اللہ کو عداوت ہے، وہ تین کون ہیں وہ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے تھوڑا سا آپ اس بات پر غور کریں۔ ایک آدمی سے نفرت ہے، اس کے والدین کو، یہ بھی بد نصیب ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ جن سے خالق اور مالک اللہ نفرت کرے۔ اس لیے آپ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بدبختوں کی فہرست سے نکال کر خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے۔ یہ تین کون ہیں؟ ملحد فی الحرم ہے، یہ پہلا بد نصیب انسان ہے۔ ملحد فی الحرم ہے، جو شخص حرم میں بیٹھ کر اللہ کی توحید کو چیلنج کرتا ہے۔ ایک ہے مشرک ہونا، ایک ہے کافر ہونا، ایک ہے یہودی یا نصرانی ہونا، ایک ہے بدعتی ہونا، ایک ہے بے دین ہونا، ایک ہے بد عمل ہونا۔ یہ سب گناہگار ہیں، سب مجرم ہیں۔ سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ جو اللہ کی توحید کو چیلنج کرتا ہے۔ توحید اللہ کی غیرت ہے۔ ان اللہ یغار وان العبد قد یغار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں انسان کو بھی غیرت آتی ہے، انسان میں بھی غیرت ہے، لیکن سب سے بڑا غیرت مند اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ یغار، اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْءُ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ جب انسان اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، صحت یابی کے لیے، حصول اولاد کے لیے، حصول رزق کے لیے، مسائل کے حل کے لیے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر مخلوق کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، تو یہ وہ بدبخت ہے جس نے اللہ کی غیرت کو چیلنج کیا۔ تمام انبیاء کو جو نقطہ آغاز بتایا گیا وہ توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انسان اس پر غور کرے
کہ اسلام کا نقطہ آغاز توحید ہے، کلمہ توحید ہے۔ نقطہ آغاز بھی توحید ہے اور نقطہ منتہا بھی توحید ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی زندگی کا آخری کلمہ توحید ہوگا وہ جنتی ہے۔ انبیاء کو توحید کی دعوت دے کر بھیجا گیا، ایک اللہ کی عبادت۔ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی تمام صفات میں بھی وحدہ لا شریک۔ اور یہ بدبخت توحید کو للکارا کرتا ہے، الہاد کی دعوت دیتا ہے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، عقل کو بیس بنا کر توحید کا انکار کرتا ہے۔ عقیدہ توحید جس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، زمین و آسمان مخلوق کی پیدائش سے پہلے، کتنا پہلے؟ 50,000 سال پہلے جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا اللہ نے اپنے علم سے اس کو لکھ دیا۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ قادر ہے۔ آج تک جو کچھ میں نے کیا وہ اللہ جانتا ہے، آج کے بعد جو کچھ میں کروں گا وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ شخص عقل کو بنیاد بنا کر عقیدہ تقدیر کو چیلنج کرتا ہے، گویا کہ اللہ کے علم کا منکر، اللہ کی عظمت کا منکر، اللہ کی قدرت کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے۔ عقل کو بیس بنا کر اللہ کے احکام کو لتاڑتا ہے، اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے؟ خود بھی مشرک ہے، شرک کی تبلیغ بھی کرتا ہے، شرک کی دعوت بھی دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلا بدنصیب انسان ہے۔ اور سن لیجئے، جو شخص ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، دعوت کا کام، جہاد کا کام، اگر عقیدہ توحید میں ذرے کے برابر لچک ہوگی تو اس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔
جنت حرام ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کی نمازوں کا، نہ اس کے روزوں کا، نہ اس کے جہاد کا، نہ اس کے حج کا، نہ اس کے عمرے کا، کوئی فائدہ نہیں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں، صحیح عقیدے کو نوٹ کرو، عقیدہ توحید کو سمجھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کی 13 سالہ مکی دور کے اندر دن رات عقیدہ توحید پر درس دیتے رہے، عقیدہ توحید پر درس دیتے، دن رات ایک کر دیا۔ لوگوں اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانو، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان صفات میں کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں جس میں کوئی شریک ہو۔ مثلا اللہ رازق ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ جب یہ اللہ کی صفت ہے تو اس صفت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولاد یہ بھی رزق میں شامل ہے، یہ بھی رزق میں شامل ہے۔ اولاد دینے والا، صحت دینے والا، مسائل کا حل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کی دعا کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنی جماعت کو، مسلمانوں کو لے کر میدان میں جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی بھی ہیں، وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ کے علاوہ اگر بارش برسانا کسی کے بس میں ہوتا تو سلیمان علیہ السلام بارش برساتے، بارش کے لیے دعا کے لیے نہ جاتے۔ دعا کون مانگتا ہے؟ جو بے بس ہوتا ہے، جو بے بس ہوتا ہے۔ جو بے بس نہیں ہوتا وہ دیتا ہے، مانگتا نہیں۔ انبیاء نے دعا مانگی، میدان میں گئے، دعا شروع نہیں کی، دعا سے پہلے ہی قوم سے کہا ارجعو، او واپس چلو، او واپس چلو۔ کیوں؟ دعا نہیں مانگنی؟ آپ تو دعا کے لیے لے کر آئے تھے کہ دعا مانگیں گے اللہ بارش دے گا۔ اب آپ کہتے ہو ارجعو فقد سقیتم لدعوت غیرکم، چلو واپس چلو۔ دعا کے بغیر یہ کیوں کہا؟ اس لیے سلیمان علیہ السلام جب میدان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک چیونٹی دکھلائی،
میدان میں ایک چیمٹی ہے، کیڑی، چیمٹی، سب سے چھوٹی مخلوق، سب سے چھوٹی۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میدان میں وہ چت لیٹی ہوئی ہے، چت لیٹی ہوئی ہے، پیٹھ کو زمین پر کیا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی۔ را نملتن مستلقیتن علی ظہرہا قائمتن بقوائمہا وہی تقول انا خلق من خلقک لیس بنا غنن سقیا۔ چھوٹی سی چیمٹی ہے، چت لیٹی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں آسمان کی طرف کی ہوئی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم اللہم، اے اللہ۔ پہلی بات یہ، ایک چیمٹی بغیر نبی کے وسیلے کے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگ رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے واسطے سے نہیں، نبی کے وسیلے سے نہیں۔ اے اللہ، میں سلیمان نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتی ہوں۔ نہیں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دکھلایا، دیکھے یہ میری مخلوق کس طرح مجھ سے مانگتی ہے۔ نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کیا کہتی؟ اللہم، اے اللہ، براہ راست۔ آگے کیا کہتی ہے؟ انا خلق من خلقک لیس بنا غنن سقیاک۔ اے اللہ، یہ چیمٹی کہہ رہی ہے، کاش آج کا مسلمان چیمٹی کی اس دعا سے عقیدے کو نوٹ کر لے، سمجھ لے، سمجھ لے۔ آج مخلوق کے دروازے پر جانا چھوڑ دے، آج مخلوق کے مزاروں پر ہاتھ پھیلانا، ماتھے ٹکانا چھوڑ دے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے چیمٹی؟ اللہم، اے اللہ، انا خلق من خلقک لیس بنا غنن سقیا۔ اے اللہ، ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں۔ اگر تو نے ہمیں پانی نہ دیا، تیرے علاوہ ہمیں کوئی پانی دے نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ، کوئی دے نہیں سکتا۔ اگر کسی کا عقیدہ بن جائے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، تو پیدا ہونے والے بیٹے کا نام امام بخش رکھے گا، نبی بخش رکھے گا، غوث بخش رکھے گا، پیر دیتا رکھے گا، نبی بخش رکھے گا؟ بخشنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ عقیدے کی اصلاح کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یہ بڑی گستاخن ہے، میرا واسطہ نہیں دے رہی، میرا حوالہ نہیں دے رہی، میرا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ ارجعو، آؤ گھر چلو۔ اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ قوم گھر نہیں پہنچی، بارش پہلے شروع ہو گئی۔ توحید کو سمجھو، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فطری عقیدہ ہے۔ پوری مخلوق جانتی ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق کون ہے۔ ملحد فی الحرم، یہ پہلا بدبخت انسان ہے
جس سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ کو بغض ہے، توحید کے خلاف لوگوں کو ورگلاتا ہے، اکساتا ہے، تیار کرتا ہے۔ ملحد فی الحرم، یہ پہلا شخص ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وَمُبْتَغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیت، اسلام نے آتے ہی جن دو چیزوں کا خاتمہ کیا، پہلی چیز کیا تھی؟ میں کہہ چکا، جس وقت ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا، ہرقل عیسائیت کا سب سے بڑا بادشاہ، بہت بڑا عالم تھا، مکالمہ ہو رہا ہے دو کافروں کے درمیان، دین کے دو بدترین دشمنوں کے درمیان مکالمہ ہے، بہمی گفتگو ہے، کنورسیشن ہے، اور موضوع کیا ہے؟ اس مکالمے کا عنوان کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ کس عنوان پر مکالمہ ہے؟ عنوان کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے ان کافروں نے نبی علیہ السلام پر خوب الزام لگائے ہوں گے، خوب بہتان باندھے ہوں گے، خوب بکواسات کی ہوگی، لیکن اے اللہ قربان جاؤں تیری شان پر، تیری قدرت پر۔ ان دونوں میں سے، ان دونوں کافروں میں سے کسی ایک کافر کو بھی آج کے اس مجلس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی۔ ایک کافر دوسرے کافر سے کہتا ہے، صحیح بخاری کی ابتدائی حدیثوں میں صحیح حدیث ہے، ہرقل ابو سفیان سے کہتا ہے، اس وقت ابو سفیان مکہ کے مشرکین کا سردار تھا، ہرقل نے پوچھا کیف نسبہ فیکم، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف نسبہ فیکم، یہ بتا نسب نامے کے لحاظ سے، نسب نامے کے لحاظ سے یہ شخص کیسا ہے، اس کا نسب نامہ کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، قربان جائیں اللہ نے کیسا جملہ کہلایا ابو سفیان کی زبان سے، جو کہ بدترین دشمن تھا، کہتا ہے ہوا فینا ذو نسب، ہرقل تو نے مجھ سے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم نسب نامے کے بارے پوچھا ہے، تو صحیح بات تو یہ ہے عرب کی سرزمین میں جو نسب نامہ محمد کا ہے کسی کا ہے ہی نہیں، قربان جائیں۔ یہ بتا محمد کے ماننے والے کون ہیں؟ وڈیرے ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ کون ہیں ماننے والے؟ اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ سردار ہیں یا مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں؟ ابو سفیان کی اب بھی جرت نہ ہو سکی کہ جھوٹ بولے، کہنے لگا بل ضعفاء، عرب کی سرزمین میں جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں وہی محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ بتا هل ارتد احد منهم
سختن لدینہ، یہ تو بتا، یہ بتا ان اسلام لانے والوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واپس آ گئے ہوں، ایک دن کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، سال کے بعد، دین سے متنفر ہو کر، دین سے بد دل ہو کر واپس باپ دادے کی طرف آ گئے ہوں؟ ایسا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو ہے کہ جو اسلام لانے والے ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، ان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن زبان پر احدن احدن کے الفاظ ہوتے ہیں۔ انگاروں پر لٹنا، گرم پتھروں پر ہم ان کو سلاتے ہیں، ان کے پیٹھوں پر، پیٹوں پر پتھر رکھ دیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں، جسم سے خون نکلتا رہتا ہے، لیکن محمد کے کلمے کو نہیں چھوڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ایک تفصیلی حدیث ہے۔ آخر میں ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا اس کی مرکزی دعوت میں کیا چیزیں ہیں، اس کا پیغام کیا ہے، جس پیغام کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے، آپ کو ناراضگی ہے، آپ ان سے لڑتے ہو، جنگیں کرتے ہو، اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا دو نکتے ہیں، محمد کی دعوت میں دو نکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں ہیں جو ہماری عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا؟ پہلا پیغام یہ ہے اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کا یہ کہنا ہے عبادت کرو ایک اللہ کی، رکوع ایک اللہ کے لیے، سجدہ ایک اللہ کے لیے، اترکوا اللات والمناۃ والعزیٰ، لات منات عزیٰ کو چھوڑو، ایک اللہ کے ساتھ لگو، ایک اللہ سے مانگو۔ مومن تو وہ ہے جس کے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے ایک اللہ سے مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تو وعدہ کرتا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، لا تسأل الناس شیئا، مرتے مر جانا، مرتے مر جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ میں تیرے ساتھ، اگر تو یہ وعدہ کرتا ہے میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ توحید بنیاد ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ۔ باپ دادا کی باتیں اب نہیں چلیں گی، اب برادری کی باتیں نہیں چلیں گی، وڈیروں کی باتیں نہیں چلیں گی۔ یہود و نصارہ کی طرح اتخذوا، جنہوں نے اپنے علماء کو سب کچھ بنا لیا تھا، اور ان کی نہیں چلے گی۔ اب دین اسلام میں اگر بات چلے گی ایک اللہ کی، اللہ کی بات اللہ کی کلام کی شکل میں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی حدیث کی شکل میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اب حوالے برادری کے نہیں چلیں گے، اب دین اسلام میں حوالے علماء کے نہیں چلیں گے، ائمہ کی نہیں چلیں گے، وڈیروں کی نہیں چلیں گے، جس کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی بات چلے گی۔
یہ تو دور جہلیت کی باتیں تھی. ومتبعن فی الاسلام سنت الجاہلیہ. دوسرا بدنصیب انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی دور جہلیت کا انداز اپناتا ہے. دور جہلیت کا انداز کیا تھا؟ ہر بات پر باپ دادا برادری کے حوالے تھے. جب بھی پوچھا جاتا یہ عقیدہ تو نے کہاں سے لیا؟ انا وجدنا آبانا، ہم نے اس عقیدے پر باپ دادے کو پایا. یہ عمل تو نے کہاں سے لیا؟ انا وجدنا آبانا، باپ دادے کو اسی عقیدے پر پایا. یہ عمل کہاں سے لیا؟ باپ دادے سے. یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ باپ دادے سے. یہ خوشی کہاں سے لی؟ باپ دادے سے. یہ غمی کس سے لی؟ باپ دادے سے. آج باپ دادے کی باتیں نہیں چلے گی. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے، غور کرنا، قیامت کی مرکزی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اَن يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ. میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ناطق وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. يُلْتَمَسُ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ. ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر کہ میری امت کے لوگ دین کا علم حاصل کریں گے. کن سے؟ چھوٹوں سے. دین کا علم حاصل کریں گے کن سے؟ چھوٹوں سے. عقیدہ لیں گے چھوٹوں سے. عبادات لیں گے چھوٹوں سے. عبادات کا طریقہ لیں گے چھوٹوں سے. ایک وقت آنے والا ہے. چھوٹوں سے کیا مراد ہے؟ چھوٹوں سے کیا مراد ہے؟ کہ چھوٹوں سے علم لیا جائے گا. کیا چھوٹوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہوں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ورنہ یہ تو روز اول سے آپ دیکھتے ہیں کتنی تعداد میں آپ کو بزرگ صحابہ کرام ملیں گے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر دستک دے کر آپ سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ کسی کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال. عمر کے لحاظ سے سیدہ عائشہ چھوٹی ہے. تو چھوٹی سے مراد کیا ہے؟ جو عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو. چوٹی کے امام تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ سمیہ زیاد سے علم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ نوجوان بچی ہے. حسن بصری چوٹی کے بزرگ ہیں. چھوٹے کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ چوٹی کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. ایک بچہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے. اس بچے کا نام ہے ابو داؤد. امام ابو داؤد. ابو داؤد نام کے دو محدث ہیں. ایک امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ایک امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. دونوں کا ابو داؤد، ایک ابو داؤد الطیالسی ہے جنہوں نے مسند ابی داؤد لکھی ہے، امام احمد بن حنبل کے یہ استاد ہیں. ایک امام ابو داؤد سجستانی ہیں جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، یہ امام صاحب کے شاگرد ہیں. یہ شاگرد چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل نے اس بچے کا انٹرویو لیا، امتحان لیا. آج سے پہلے تو نے کیا پڑھا؟ اس بچے کے سینے میں ایک حدیث تھی
جو امام احمد بن حنبل کو نہیں آتی تھی۔ قربان جائیں، امام احمد بن حنبل نے اس نوجوان بچے کو پہلے اپنی مسجد میں بٹھایا، وہ حدیث ان سے پڑھی، اپنی کتاب میں اسی کی سند سے اس حدیث کو لکھا، اس کے بعد پڑھایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے بڑے امام ہیں، ان کے پاس ایک معصوم بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ کون ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی کا اس معصوم بچے کا امتحان لیا۔ امام ترمذی کے پاس 4 حدیثیں ایسی تھیں جو امام بخاری کو نہیں آتی تھیں۔ امام بخاری نے اس بچے کو اپنی مسجد میں بٹھایا، پہلے وہ 4 حدیثیں پڑھی، چھوٹوں سے علم حاصل کیا۔ کیا یہی معنی چھوٹوں کا علم ہے؟ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں قیامت کی مرکزی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹوں سے علم لیا جائے گا، دین کا علم چھوٹوں سے لیا جائے گا، چھوٹوں سے عقیدہ لیا جائے گا، چھوٹوں سے نماز کا علم لیا جائے گا، چھوٹوں سے زکوٰۃ کا علم لیا جائے گا، چھوٹوں سے حج کا علم لیا جائے گا۔ تو چھوٹوں سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں امام حربی رحمہ اللہ، اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، فرماتے ہیں چھوٹوں سے مراد ہر وہ شخص چھوٹا ہے، شریعت کی نگاہ میں ہر وہ شخص چھوٹا ہے جس کے سینے میں علم ہے۔ کس چیز کا؟ ائمہ کے اقوال کا، علماء کے اقوال کا، آراء کا، قیاسات کا، اور بیٹھ کر مسجد بنا کر لوگوں کو علماء کے حوالے سے عقیدہ بتاتا ہے، علماء کے حوالے سے دین بتاتا ہے، علماء کے حوالے سے نماز کا طریقہ بتاتا ہے۔ جو امت کے اقوال سے، امت کی آراء سے، امت کے اجتہادات قیاسات سے امت کو عقیدہ بتائے، عمل بتائے، شریعت کی نگاہ میں یہ چھوٹا ہے۔ حضرات، تعصب کی عینک کو اتار کر آج صرف اپنے ملک کی مساجد، مدارس، دینی پروگراموں پر نوٹ کریں، جہاں بھی آپ جائیں گے اکثریت کے ساتھ ممبر پر آپ کو یہی ملے گا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں شیخ نے یہ کہا، فلاں نے یہ بات بتائی، حوالے امت کے۔ آپ اداروں میں جائیں، پڑھایا جا رہا ہے امت کے اقوال، امت کی آراء، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں یہ امتیاز اگر کسی جماعت کے مدارس کو حاصل ہے، کسی جماعت کی مساجد کو حاصل ہے، جہاں آج بھی اللہ کی وحی قرآن و حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، یہ حاصل ہے تو اہل حدیث کو حاصل ہے۔ جہاں پہلی کلاس سے لے کر آخری کلاس تک 2 چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک قرآن کریم، ایک نبی علیہ السلام کی حدیث۔ لوگوں، نبی علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کی ایک حیثیت یہ ہے، سنیے، آپ کی ایک حیثیت یہ ہے، آپ مجسمہ قرآن ہیں۔ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حیثیت یہ ہے، آپ مجسمہ قرآن ہیں۔ جب تک وحی نہ آتی، کوئی بھی مسئلہ آپ اپنی زبان سے بیان نہ کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کی انتظار ہوتی۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی نبی علیہ السلام کے گھر میں آئی، رو رہی ہے، سید عائشہ کا گھر ہے،
نبی علیہ السلام کے قریب ہو جاتی ہے. بات خوشی کی نہیں تھی، بات پریشانی کی تھی. آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام سے ہم کلام ہے. حتیٰ کہ سید عائشہ کہتی ہیں میں بھی اسی گھر میں تھی، لیکن اس عورت نے اتنا ایسا گفتگو کی اور نبی علیہ السلام نے بھی اتنا آہستہ آہستہ جواب دیے، میں نہ نبی کی نہ خولہ کا ایک جملہ بھی نہ سن سکی. آہستہ آہستہ وہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں دیکھ لیں میرے خاوند نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. میری جوانی ختم ہو چکی، بڑھاپا شروع ہو گیا، آج اس نے مجھے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی، جا خولہ آج کے بعد تیری پیٹھ، تیرا وجود، تیرا جسم میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا ہو. یہ جملہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دیتا، اس کو زہار کہتے ہیں. ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی تھی، ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی. خولہ روتے روتے آہستہ آہستہ نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہے اب میں اس بڑھاپے کو لے کر کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں. میں آپ کے پاس آئی ہوں، کچھ قانون میں نرمی ہونی چاہیے، کوئی شفقت فرمائیں، مہربانی فرمائیں، میرے حالات پر ترس کریں. اور آہستہ 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 سید عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نہ سن سکی کہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا. آپ آہستہ آہستہ خولہ سے کہہ رہے ہیں خولہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. اس دین میں ایک رائے کے اضافے کا بھی اختیار محمد نہیں رکھتا. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی. میں متبع ہوں، مطیع ہوں، اللہ کی وحی کا، اللہ کے پیغام کا میرے بس میں نہیں ہے، میں بے بس ہوں. آخرکار روتی روتی سید عائشہ کہتی ہے بس میں نے اتنا دیکھا، اٹھ کر مایوسی کے عالم میں اس نے دروازہ کھولا اور باہر گئی. اس کا باہر جانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بلا لیا. فرمایا عائشہ جاؤ دروازے پہ جاؤ، خولہ کو جلدی بلا کے لاؤ، اللہ نے خولہ کے حق میں قرآن نازل کر دیا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اپنے خاوند کے حوالے آپ سے ہم کلام تھی، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا. خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کرو. اللہ کی ساری صفتیں، نہ اس میں تکییف ہے نہ تشبیہ ہے. مخلوق کی صفات کے ساتھ خالق کی صفات کو تشبیہ مت دو. بغیر تشبیہ کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ. یہ ہے خالق جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز غیب نہیں ہے. ہر ایک کے دیکھنے کی حد ہے، سید عائشہ کی بھی دیکھنے کی حد تھی. اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما. اس خولہ نے دروازہ کراس کرنے کے بعد باہر کھڑے ہو کر اللہ کے آگے دعا مانگی، اللہ نے قبول کر لیا. اب نبی علیہ السلام وہی آئی، اللہ کے نبی نے خولہ کو بلایا. خولہ تجھے مبارک ہو، تیری دعا کو اللہ نے ایسا سنا ہے قیامت تک کے لیے اللہ نے قانون کو بدل کے رکھ دیا. یہ ہے مجسمہ قرآن. نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون اپنے دو بچیوں کو لے کر آئی ہوئی ہے. دو معصوم بچیاں ماں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہیں.
اور آ کر کہہ رہی ہے ہاتان بنتا سعد، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو بچیاں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، وَأَنَا أُمُّهُمَا، اور میں ان کی ماں ہوں، میں ان کی ماں ہوں، أَبُوهُمَا قُتِلَ مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، ان کا باپ سعد بن ربیع آپ کے ساتھ احد کے میدان میں گیا تھا، وہی شہید ہو گیا۔ وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، جب سعد بن ربیع کے بھائی کو پتہ چلا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، وہ گھر آیا اور جو کچھ بھی تھا وہ لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ کیوں؟ دور جاہلیت میں یہی تھا کہ مرنے والے کی جائیداد مردوں کو دی جائے گی، عورتوں کو نہیں دی جائے گی۔ عورتیں کوئی میدان جہاد میں جاتی ہیں، عورت کو دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں، وہ تو گھر میں رہتی ہیں، جس گھر میں بھی رہے گی جو پکے گا وہ کھائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ بچیاں کیا کریں؟ آپ کے پاس آئیں ہیں، کیا ان کے باپ کی جائیداد میں سے ان کا حق ہے کہ نہیں؟ میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان بچیوں کو لے کر تو واپس چلی جا، یقضی اللہ فی ذالک، اللہ کے پیغام کی انتظار کر، اللہ کے پیغام کی انتظار کر۔ وہ چلی گئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کے قانون نازل ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا اور فرمایا آتے لابنتای سعد الثلثین، تیری دو جو بھتیجیاں ہیں ان کا 2/3 حصہ ہے، ان کو دے دے، 8واں حصہ ان کی مانگ ہے، فما بقیہ فہو لک، جو بچ جائے وہ تیرا ہے۔ جب تک وحی نازل نہیں ہوئی نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کو نہیں ہلایا، کوئی مسئلہ نہیں بتایا۔ آپ مجسمہ وحی ہے، مجسمہ قرآن ہے۔ آپ کی ایک حیثیت یہ بھی ہے، آپ مفسر قرآن ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے نبی آپ نے قرآن کی تشریح کرنی ہے، تفسیر بیان کرنی ہے۔ حضرات، یہ ان فقیروں کا ترہ امتیاز ہے، صرف اور صرف اسی جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے، کسی اور کو جرت نہیں ہے، کوئی جرت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے۔ نہیں، ایک اہل حدیث ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے، صرف ایک تفسیر ہے، قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے۔ جس طرح قرآن غلطی سے پاک ہے اور یہ تفسیر بھی غلطی سے پاک ہے، وہ تفسیر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث۔ آج کی اس دنیا میں بھی قرآن کریم کو سمجھا جا رہا ہے، کوئی فلسفے کے ذریعے، کوئی اپنی عقل کے ذریعے، کوئی مرکز و ملت کے ذریعے، کوئی علماء کے ذریعے، کوئی پیر و مرشد کے ذریعے دین کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آج بھی ہمارا موقف ہے، قرآن غلطیوں سے پاک ہے، اس کی ایک تفسیر ہے حدیث جو غلطی سے پاک ہے۔ قرآن کریم کو سمجھو حدیث کے ذریعے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے، آپ کی سیرت کے ذریعے، آپ کی سنت کے ذریعے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے آپ بتائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، ان دونوں کتابوں کو کھولنا ہوگا۔ دونوں میں اللہ کی وحی ہے، ایک قرآن ایک حدیث۔ قرآن دین اسلام کا ایک نظری علم ہے، اس کا عملی علم نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ قرآن کریم دین اسلام کی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت ہے۔
قرآن کریم کھول کے رکھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟ نماز دن میں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے؟ حدیث کو کھول کے کہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کریم نے کہا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ اب سوال یہ ہے، قرآن نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، تو کیا جس طرح دن میں 5 مرتبہ آدمی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دن میں 5 مرتبہ دے گا؟ کتنے عرصے کے بعد دینی ہے، کن چیزوں کی زکوٰۃ دینی ہے، کتنا دینی ہے، کون بتائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی سیرت، حدیث کو کھول کے رکھو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض ہے، روزے میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، حدیث کھولو۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کرو، عمرہ کرو۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کی ابتدا کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، کون سے کام کر سکتے، کون سے نہیں کر سکتے، کیا کرو؟ ایک ہی بات ہے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ لوگو مجھ سے حج کا طریقہ لے لو، مجھ سے حج کا طریقہ لے لو۔ 2 چیزیں ہیں بس، دین مکمل ہے قیامت تک کے لیے، نہ اس کو چینج کر سکتے ہو، نہ اس کو کر سکتے ہو۔ اور یہ بد نصیب دوسرا کون شخص ہے؟ وہ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونے کے بعد آج بھی وہی دور جہلیت والا مزاج اپنانا چاہتا ہے کہ جس طرح دور جہلیت میں اپنے ہر عمل پر باپ دادا برادری مولوی وڈیروں ائمہ کا حوالہ دیتا تھا، آج بھی حوالے وہی دوں گا۔ نہیں، آج حوالہ چلے گا اللہ کی وحی کا چلے گا۔ اللہ کو ناراضگی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا کون ہے؟ وہ مطلب دم امرئ مسلم بغیر الحق لیحریق دمہ۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو بات بات پر اس کو گھمنڈ ہے، اپنی چدراہٹ پر اس کو گھمنڈ ہے، اپنے وڈیرے پن پر اس کو گھبراہٹ ہے، اس کو گھمنڈ ہے، اپنی جائیدادوں پر، اپنی زمینوں پر، اپنے مربے پر، اپنے کارخانوں پر، اپنی فیکٹریوں پر، اپنے عہدے پر، اپنے وڈیرے پن پر بات پر دھمکی دیتا ہے۔ کس چیز کی؟ قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ اللہ، مروا دوں گا، تو مجھے نہیں جانتا، ٹکڑے کرا دوں گا، کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ مطلب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مطلب دم امرئ مسلم بغیر الحق۔ مسلمانوں کو اس کی سب سے معمولی دھمکی قتل کی ہے، مروا دوں گا، اور خالی دھمکی نہیں، مروا کے رکھ دیتا ہے۔ جس نے بھی اس کے سامنے آ کر جرأت کا مظاہرہ کیا، حق بات کہہ دی، اس کو مروا دیتا ہے، پھینکوا دیتا ہے، تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والا، اپنے آپ کو قارون سمجھنے والا، یہ ظالم جابر اپنے علاقے میں اپنی مرضی کے بغیر کسی کو سانس نہ لینے دینا، یہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی حد درجہ نفرت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اے ظالم، تو باز آ جا، تجھے پتہ نہیں من آنا علی قتل امرئ مسلم بشطر کلمۃ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل نہ کرے اور قتل کا پورا مشورہ بھی نہ دے بلکہ آدھا مشورہ دے، کسی مسلمان کے قتل کرنے پر آدھا مشورہ دے۔ آدھا مشورہ جانتے ہو؟ اگر کسی کو کہو نا اس کو قتل کر دے تو عربی میں کہتے ہیں اقتل۔ 4 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے،
اقتل، الف کاف تا لام، اقتل، قتل کر دے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے کسی نے کسی کو اقتل نہیں کہا، خالی اق کہا، آدھا لفظ کا اق رک گیا، نہ قتل کیا، نہ قتل کا پورا مشورہ دیا، خالی اق کہا اور رک گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آئسن برحمت اللہ مکتوب بین عینیہ، آئسن برحمت اللہ، یہ اق کہنے والا جب قیامت دن آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آج تجھے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا چاہیے، آج تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جا۔ خالی اق کہنے والا، اللہ کی رحمت سے محروم مسلمانوں کو مروا دینا اپنی جداحت کی خاطر، اپنے وڈیرے پن کی خاطر، یہ کیسا بدبخت ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ یہ حدیث تھی صحیح بخاری کے حوالے سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ علماء تقاریر کریں گے، آپ جم کر بیٹھیں سنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔